مجھے دوسری بات ایک اجنبی نے سمجھائی تھی۔ مجھے جب بھی کوئی قاری فون کرتا ہے یا ملاقات کے لیے آتا ہے اور میرے کام کی تعریف کرتا ہے تو مجھے فوراً وہ اجنبی یاد آ جاتا ہے اور میرے دل کی عطا گہرائیوں سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کا نام کیا تھا اور وہ اس بینچ سے اٹھ کر کہاں چلا گیا، میں نہیں جانتا، لیکن اس شخص نے میری گروتھ میں مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ 1993 کی بات تھی۔ میں ایک نالائق، سست، ناکام اور مایوس شخص تھا۔ میرے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا اور میری زندگی کی کوئی منزل نہیں تھی۔ میرے ذہن، میرے دماغ میں ہر وقت آندیاں چلتی رہتی تھیں اور میں ڈپریشن کی شدت میں آوارہ پتے کی طرح سڑکوں پر مارا پھرتا تھا۔ میں ایک دن شدید ڈپریشن میں لاہور کے باغ جناح میں چلا گیا اور چپ چاپ ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ میرا سر میرے سینے پر گرا ہوا تھا اور میں بازو ٹانگوں پر رکھ کر آگے جھکا ہوا تھا۔ میں پچھلے کئی گھنٹوں سے اس پوزیشن میں گھاس کے تنکے گن رہا تھا۔ مجھے اچانک کسی کے آنے اور بینچ پر بیٹھنے کا احساس ہوا۔ میں نے سر اٹھا کر دائیں جانب دیکھا تو وہ شخص مجھ سے 2 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا تھا۔ اس نے شہد سے بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، بیٹا جی، کیا میں آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ وہ نرم آواز میں بولا، میں پچھلے 2 گھنٹوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے پریشان دکھائی دے رہے ہیں، آپ خیریت سے ہیں؟ میں اس وقت تک اندر سے پک چکا تھا، اور جب انسان کا ڈپریشن پوری طرح پک جاتا ہے تو وہ پھوڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور جس طرح پھوڑا اپنا مواد باہر نکلنے کے لیے سوئی کی نوک، ہلکی سی چوٹ اور معمولی سی خارش کا انتظار کرتا ہے، بالکل اسی طرح اندر سے پکے ہوئے انسان کو بھی کوئی ہمدرد کندھا، کوئی اخلاص سے بھری ہوئی تھپکی اور تسلی کے چند لفظ چاہیے ہوتے ہیں، اور انسان پکے ہوئے پھوڑے کی طرح بہنے لگتا ہے۔ میں بھی بہہ نکلا۔ میں نے اپنی زندگی کی ساری محرومیاں، اپنی ساری ناکامیاں، اپنی روح کے تمام گھاؤ، اپنے احساس پر دوسروں کی کھرچی ہوئی لکیریں سب اس کے سامنے رکھ دیں۔ وہ پورے سکون سے میری بات سنتا رہا۔ میں جب تھک کر چپ ہوا تو وہ مسکرایا اور نرم آواز میں بولا، میرا بیٹا، آپ کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں، آپ بس حساس ہیں۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولا، حساسیت قدرت کا سب سے بڑا عطیہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ترقی کے لیے چنتا ہے تو وہ اسے حساسیت کا تحفہ دیتا ہے۔ تم دنیا کے تمام کامیاب، بڑے اور نامور لوگوں کی آٹو بایوگرافی پڑھو، تمہیں ان سب میں حساسیت کامن ملے گی۔ تم ناکام، ڈپریشن، پاگل پن اور خودکشی کے مرض میں مبتلا لوگوں کی کہانیاں بھی پڑھو، تمہیں ان میں بھی حساسیت ملے گی، لیکن ان دونوں کی حساسیت میں ایک فرق ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنی حساسیت کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں، جبکہ ناکام، پاگل اور ڈپریسڈ لوگ اسے اپنی قوت نہیں بنا پاتے۔ لہٰذا یہ ناکامی، بدنصیبی اور پاگل پن کی عبرتناک مثال بن جاتے ہیں، اور دوسرے لوگ شہرت کی اس چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں جہاں لوگ انہیں حسرت سے دیکھتے ہیں اور ان جیسا بننے کی دعا کرتے ہیں۔ تم کامیابی اور ناکامی کے درمیان کھڑے ہو۔ تم آج اپنی اس حساسیت کو اپنی طاقت بنا لو، یقین کرو 10 سال بعد پورا ملک تمہارے نام سے واقف ہوگا، اور تم آج اس حساسیت کو آگ کی شکل دے دو، تم 1 سال میں اس کی تپش میں تحلیل ہو جاؤ گے۔ مجھے اس کی بات سے اتفاق نہیں تھا، لیکن اس کا طریقہ گفتگو اس قدر میٹھا اور پرکشش تھا کہ میں چپ چاپ سنتا رہا۔ وہ بولا، میں تمہیں حساسیت کو طاقت بنانے کا گر سکھاتا ہوں۔ تم اگر اس پر ابھی سے عمل شروع کر دو تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم 1-2 برسوں میں اس ٹریک پر آ جاؤ گے جس کے آخر میں شہرت، عزت، دولت اور سکون کے انبار لگے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، وہ کیا گر ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، میں تمہیں پہلے حساسیت کی 2 بڑی خوبیاں بتاتا ہوں۔ حساسیت کی پہلی خوبی انرجی یا ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ دنیا میں صرف وہی شخص سینسٹیو ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ٹیلنٹ، انرجی اور عقل سے نوازتا ہے۔ کوڑ مغز، نالائق اور جاہل شخص کبھی حساس نہیں ہوتا۔ یہ جانوروں جیسی زندگی گزارتا ہے، کولو کے بیل کی طرح چپ چاپ گردن ہلا کر، ڈنڈے کھا کر۔ دوسری بات، دنیا کے تمام حساس لوگوں میں مستقل مزاجی ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص میں مستقل مزاجی کی عادت نہ ہو تو وہ حساس نہیں ہو سکتا۔
دنیا کا کوئی حساس شخص جب مستقل مزاجی اور ٹیلنٹ سے کام نہیں لیتا تو اسے ڈپریشن ہو جاتا ہے، اور یہ ڈپریشن آگے چل کر پاگل پن، مایوسی اور ناکامی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تم نے بس 2 کام کرنے ہیں۔ ایک، تم اپنے ٹیلنٹ کو پہچانو۔ تم یہ تعین کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوسروں کے مقابلے میں کون سی خوبی زیادہ دے رکھی ہے، اور اس کے بعد اس خوبی کے استعمال کو مستقل مزاجی کے ڈسپلن میں لے آؤ۔ تمہاری حساسیت تمہاری طاقت بن جائے گی۔ میں اس کی باتوں میں دلچسپی لینے لگا۔ وہ بولا، تم اب چاہتے ہو کہ میں تمہارے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنے میں تمہاری مدد کروں اور تمہیں مستقل مزاجی کی ٹیکنیکس بتاؤں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ بولا، ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنے کے 4 اصول ہیں۔ وہ کام جسے کرتے ہوئے آپ تھکتے نہیں ہیں، وہ کام جسے کرتے ہوئے آپ کو وقت کا احساس نہیں ہوتا، وہ کام جسے مکمل کرنے کے بعد آپ کو بے تحاشا تسکین ہوتی ہے، اور وہ کام جس کی دوسرے لوگ فوراً گواہی دیتے ہیں۔ میں فوراً بولا، مجھے لکھنے پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اس نے کہکا لگایا اور بولا، اس کا مطلب ہے کہ تم میں لکھاری بننے کی خوبی ہے۔ تم کرتے کیا ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں اخبار میں چھوٹا سا ملازم ہوں۔ وہ بولا، یہ بتاؤ کہ اخبار کے کامیاب ترین لوگ کون ہوتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، ایڈیٹر اور کالم نگار۔ وہ بولا، تم اب ان دونوں میں سے کسی ایک پوزیشن کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ بتاؤ، تم ایڈیٹر بننا چاہتے ہو یا کالم نگار؟ میں نے ایک لمحے سوچا اور جواب دیا، کالم نگار۔ اس نے خوش دلی سے کہا، گڈ۔ تم اب بتاؤ کہ اچھا کالم نگار بننے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے جواب دیا، مطالعہ، مشاہدہ اور لکھنے کی پریکٹس۔ اس نے کہکا لگایا اور بولا، تم اب ان 3 چیزوں کو مستقل مزاجی کے ڈسپلن میں لے آؤ۔ تم آج سے روزانہ 1 صفحہ ضرور پڑھو گے۔ تم آج سے دنیا کی ہر چیز کا کالم نگاری کی نظر سے مشاہدہ کرو گے۔ تم چائے کا کپ بھی یہ سمجھ کر پکڑو گے کہ اگر تمہیں اس پر کالم لکھنا پڑ جائے تو تم وہ کالم کس طرح شروع کرو گے اور کس نقطے پر پہنچ کر ختم کرو گے، اور تم آج سے روزانہ 1 صفحہ ضرور لکھو گے۔ میں نے پہلو بدل کر پوچھا، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ وہ بولا کہ روزانہ صفحہ پڑھنے، 1 صفحہ لکھنے اور 10، 15، 20 چیزوں کے مشاہدے کا مطلب ہوگا کہ سال میں 365 صفحات کا مطالعہ، 365 صفحات لکھنے کی پریکٹس اور 4، 4.5 ہزار چیزوں کا کالم نگاروں کی نظر سے مشاہدہ۔ یہ سب چیزیں جب تمہاری مستقل مزاجی کا حصہ بن جائیں گی تو یہ تمہیں 1 سال میں کالم نگار بنا دیں گی۔ وہ رکا، اس نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور بولا، میرے بیٹے، میں اب آپ کو آخری کام کی بات بتانے لگا ہوں۔ انسان اگر 5 اچھی چیزوں کو اپنی روزانہ روٹین کا حصہ بنا لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ اس نے کہکا لگایا اور بولا، یہ 5 عادتیں ہر شخص کے لیے مختلف ہوتی ہیں۔ دنیا کے ہر شخص کو 200-250 اچھی عادتوں میں سے اپنی شخصیت سے میچ کرنے والی 5 عادتیں منتخب کرنی چاہیے، اور جب یہ 5 عادتیں منتخب کر لے تو پھر اسے انہیں اس طرح اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے جس طرح ہم لوگ رات کو سوتے ہیں، صبح جاگتے ہیں اور دوپہر اور رات کو کھانا کھاتے ہیں۔ ہم 5 عادتیں تلاش کر کے انہیں اپنی روٹین بنا لیں تو قدرت ہم پر کامیابی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ تم بھی کوئی سی 5 اچھی عادتیں اپنا لو اور پھر مذہب کی طرح ان پر عمل کرو۔ تم 1 سال بعد دنیا کے کسی شخص کو ڈپریس دکھائی نہیں دو گے۔ وہ شخص اس کے ساتھ ہی اٹھا، مجھ سے ہاتھ ملایا اور میری زندگی سے خارج ہو گیا، لیکن اس کے چھوڑے ہوئے نقش آج تک میری ذات کا حصہ ہیں۔ میں جب بھی کوئی مثبت عادت اپناتا ہوں، مجھے کوئی چیز، کوئی خوبی اچھی لگتی ہے تو میں اسے اپنی روٹین کا حصہ بنا لیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے مقدر کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ میں روز اس اجنبی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اس کو دعائیں بھی دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔